سلامتی ہے عرفان رمضان میں وقت ہوا جاتا ہے وظائف رمضان کا. عزیز و جانمن، ہمیشہ کی طرح ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ وظائف رمضان میں آپ کے لیے خصوصی طور سے چن کے ٹاپکس لے کر آئیں. یاد رکھیے گا، کہا یہ جاتا ہے کہ جھانکنے کی بہترین جگہوں میں سے ایک اپنا گریبان ہے اور رہنے کی بہترین جگہوں میں سے ایک اپنی اوقات ہے. ان دونوں چیزوں میں اگر آپ رہیں تو پروردگار آپ کے دن بھی اچھے رکھے گا اور آپ کی راتیں بھی سکون والی رہیں گی، ورنہ لوگوں سے سختی کے ساتھ آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، ان کے اعتراضات کا سامنا کرنا پڑے گا. آج وظائف رمضان کا موضوع بڑا خاص ہے اور جو شخصیت یہاں تشریف فرما ہوتی ہیں وظائف کے حوالے سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. بعد السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علامہ سید شہریار داؤد، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں؟ کیا کہوں، اچھے مزاج آج بگڑے ہوئے ہیں. وجہ اس کی آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. صحیح ہے، میں سمجھ سکتا ہوں. ایک وظیفہ تو بتائیں. جی ظالم جی باپ ہو، استاد ہو یا کوئی حاکم ہو، ایسے ظالم شخص سے نپٹنے کا اور عزت اور آبرو بچانے کا اور کام نکلوانے کا کوئی وظیفہ؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم بکم عمی فہم لا یبصرون، صم بکم عمی فہم لا یعقل صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، صم بکم عمی فہم لا یبصرون. لا یبصرون. یہ تینوں پڑھیں ایک ہی لائن میں 41 بار. اس کے بعد دعا کریں، یا اللہ شیدہ ٹلی جیسے لوگوں کے منہ کو لگام دے. شیدہ ٹلی کیا ہے؟ شیدہ ٹلی ایک ہے، ہمارا وزیر یہاں کہلاتا ہے ایک، اس کو لوگ شیخ رشید کہتے ہیں، ہم شیدہ ٹلی کہتے ہیں. میں سمجھا آپ کو کوئی خاص نہیں، اصطلاح بالکل ہے. ایسے لوگ ہیں، ان کو کہنا پڑے گا، یہ ظالمین ہیں. وظائف استاد اگر سختی کر رہا ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ استاد سختی کرے تو استاد کی سختی تو استاد کی مار بچے کا نکھار. کسی نے بہت خوب بات کی ہے. اور دیکھیے، مار استاد اگر کرتا ہے، والدین کرتے ہیں، یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. آپ کو کیوں کہا گیا کہ 7 سال کا عمر ہو نا، بچے کو پیار سے کہو نماز پڑھو. 10 سال کی عمر میں اگر وہ نہیں پڑھتا تو پھر اس کو سختی کرو، مارنا پڑے مارو. اچھا، تو پتہ چلا یہ 7 سے 10 سال کا جو پیریڈ ہے، یہ بتدریج آپ کی، اگر وہ چلتا ہے انسان کا بچہ بنتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر وہ نہیں، سرکشی کرتا ہے تو پھر آپ اس کو سختی کر کے کریں گے. کئی ممالک ایسے ہیں پاکستان کے ارد گرد جہاں پر 18 سال کی عمر سے پہلے بچوں کو دین اسلام کی تعلیم دینا جرم ہے. 18 سال سے پہلے دین اسلام کی تعلیم میں آپ کو بتاؤں، ایسے 2 میاں بیوی سے میں مل کر آیا ہوں، 1992 کی بات بتا رہا ہوں، بہت پرانی بات ہے، جی، جن کا جرم یہ تھا کہ وہ بچوں کو قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے گھر میں. اس کا یہ جرم کی بنا پر شوہر نے 9 سال، بیوی نے 5 سال قید کاٹی تھی. لیکن وہ ایسے جوان مرد تھے، جیلیں کاٹ کر واپس آ کر ٹین ڈبے کا کام کرتے تھے. ٹین ڈبے کا وہ کام کرتے تھے، اس کے شور میں اندر پھر بھی بچوں کو قرآن پڑھا رہے تھے. اچھا، ہاں. اور دور نہیں ہے، ہمارا چائنا ہے، جو ہمارے کاشغر شہر کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو، جس کے لیے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر. جی، ہمارے ساتھ لائیو کالر جڑے ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی، وہ میں نے پوچھنا تھا کہ میرے بیٹے کی جاب نہیں ہے. آپ کے بیٹے کی جاب کب سے نہیں ہے؟ MBA کیا ہوا ہے، 2 سال ہو گئے ہیں. MBA کیا ہوا ہے، 2 سال ہو گئے. اور اس کے علاوہ کبھی انہوں نے جاب کی ہے یا کبھی شروع سے جاب لگی ہی نہیں ہے؟ عمر بھی بتائیے. نہیں، ابھی جاب کی نہیں ہے، اپلائی تو کرتے رہتے ہیں. اچھا، اپلائی کرتے رہتے ہیں علامہ صاحب، لیکن جاب فریش گریجویٹس کو کون دیتا ہے جاب؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جب بندہ کوئی فریش گریجویٹ ہوتا ہے، MBA کیا ہے، ماسٹرز کیا ہوا ہے یا گریجویشن کیا ہوا ہے، تو ہمارے ہاں بہت غلط ایک پریکٹس ہے کہ وہ فریش گریجویٹس کو اور ماسٹرز کو یہ لوگ جابز نہیں دیا کرتے. بالکل نہیں دیتے. بدقسمت یہ ہے. یا پھر آپ یقین کریں، مجھے کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا کہ ایسے لوگ جابز کرتے ہیں، جابز نہیں کرتے، وہ پتہ نہیں کیسے کیسے کام کرتے ہیں. ان کو یہی گورنمنٹ، میں 52,000 روپیز سیلری لیتا تھا WHO سے، ایک پرائیویٹ NGO کے ذریعے انہوں نے ہمیں ہائر کیا ہوا تھا جب میں پولیو کے لیے کام کر رہا تھا. اور اسی وقت آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2012 ٹو 2016 42,000 پہ میری شروع ہوئی تھی. 4 سال کے پیریڈ میں 10,000 بڑھ گئے تھے. میں ایک آفیسر لیول پہ چلا گیا تھا. اچھا، انہوں نے وہیں پر ایک انجینئر 18,000 روپے کی تنخواہ پا رہا تھا. میں انجینئر نہیں تھا، لیکن مجھے لوگ پتہ نہیں کیوں زیادہ پیسے دے رہے تھے. کیوں؟ یہ وایا NGO آ رہی تھی. دس از ویری امپورٹنٹ کوسچن. وائی دیز NGOs whatsoever they belong to,
ان کو اتنی آزادیاں کیوں ملی ہوئی ہیں کہ یہ اتنی ہائی سیلریز کے اوپر لوگوں کو ہائر کرتے ہیں, چاہے وہ کمپیٹنٹ ہو یا نہ ہو. صحیح. ماں جی کو وظیفہ بتا ماں جی کو وظیفہ یہ ہے, ماں جی آپ دعا کیا کریں کہ واللہ خیر الرازقین, واللہ خیر الرازقین, اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. یہ پڑھا کریں یا باسطو, یا باسطو, یا باسطو, یہ پڑھا کریں 101 بار. واللہ خیر الرازقین بھی 101 بار فجر کے وقت پڑھا کریں, اس وقت رزق بٹتا ہے. دعا مانگا کریں, ماں ہیں آپ تو, یا اللہ میرے پتر نو روزی رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما, تاکہ اس کا ہاتھ اوپر والا ہو جائے, نیچے والے ہاتھ سے بچ جائے. آمین آمین. ماں جی یہ وظیفہ اور جتنی بھی مائیں دیکھ رہی ہیں اس پروگرام کو, یہ نوٹ کر لیں, بچوں کے حق میں آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں, یقینی طور سے قبول ہوں گی. ایک اور لائیو مایوسی کالر نہ ہے. کیا کریں بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون سا, آپ کہاں سے؟ میں علی عبداللہ بات کر رہا ہوں. اچھا, ٹیلی ویژن کی آواز کو میوٹ کر دیں ورنہ ہماری بات نہیں ہو پائے گی. ڈائریکٹ براہ راست. کہاں سے بات کر رہے ہیں, کیا نام؟ میں حافظ سے بات کر رہا ہوں. فرمائیے. میں علامہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے چھوٹے بھائی ہیں, انہوں نے پگری انجینئرنگ کی ہوئی ہے, تو وہ جب سے کی ہوئی ہے تو وہ جاب پہ نہیں جا رہے, گھر میں رہتے ہیں, کوئی کام بھی نہیں کرتے, تو ہم اس کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں. بھائی کے لیے بڑا پریشان ہے. شادی کوئی شدہ وظیفہ بھائی؟ بتا دیں. شادی شدہ ہیں کہ نہیں یہ تو نہیں پتہ لگا. شادی شدہ ہیں بھائی؟ نہیں, شادی نہیں ابھی ہوئی. شادی نہیں ایج, ہوئی. عمر؟ انجینئرنگ کی ہے 22-23 سال. ہمارے یہاں پتہ ہے کیا ہے, ایک کانسیپٹ یہ ہے, معذرت میں پتہ نہیں کیوں اپنی ہانکنے لگ جاتا ہوں, مجھے نہیں ہانکنی چاہیے, لوگ میری باتوں کو برا بھی مناتے ہوں گے, بہت ہے نا. وہ یہ ہے کہ ہم بس نوکری ہی کیوں کرنی ہے. میں یہ تسبیح کیوں نہیں بنا کے بیچتا, مجھے شرم آتی ہے یار, تسبیح بیچنا بری بات ہے. آپ یقین کریں لاک ڈاؤن کے دوران میں الحمدللہ ثم الحمدللہ, مجھے فخریہ کہہ رہا ہوں میں نے کئی لڑکوں کو جو پتہ نہیں جاب لیس ہو گئے تھے, کیا ان کو ہم نے کھانے کے ٹھیے لگا کے دیے. اچھا. کاؤنٹرز لگا دیے, لو بھی برتن دلائے انہیں 70-80 ہزار روپے کے, ان کو کھانے کا سامان دلوا دیا, چلو جی کھانا بنا کے بیچو. ہم نے برگر پوائنٹ بنا دیے. میں نے وہ پھلے کیا بولتے ہیں اس کو, تئی بلے, نہیں وہ کارن کے جو تھے پاپ کارن, وہ مشین دلا دی ہم نے کسی کو. یہ انجینئرنگ کر کے پاپ تو کارن کی مشین بھائی لگائے. ہاں, انجینئرنگ کر کے لوگ انجینئرنگ کر کے پتہ نہیں لوگ کاغذ کی ردیاں بیچ رہے ہیں. یہ تو کوئی بات نہیں. میں کیا کروں, ماں نے پیسہ یہ میرے لگایا. پاکستان کا, جب ایسے چور اچکے ڈاکو لٹیرے چھیدہ ٹلی جیسے لوگ وزیر دفاع بن جائیں گے تو یہی ہوگا بھائی. اس سے جب انصاف نہیں ہوگا, جب نام لے کر آئیں گے انصاف کا, اور جب انصاف نہیں دیں گے تو یہی ہوگا میرے بھائی. اس سے اچھا تھا آپ مولوی بن جائیں, خطیب بن جائیں. کیا برائی ہے اس میں, سب سے حلال رزق مولوی کماتا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا وظیفہ کیا ہوگا ان کی؟ وظیفہ وہی ہوگا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائیں, استغفر اللہ کی کثرت کریں. استغفر اللہ سے روزی بھی ملتی ہے, استغفر اللہ سے توبہ بھی ملتی ہے, استغفر اللہ سے شادی بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. کریں تو صحیح, مایوسی چھوڑیں یار. یہ سب کی آوازوں دیکھیں آپ, ان کا ویو لینتھ دیکھیں, وائس نوٹ دیکھیں, یہ مایوس بول رہے ہیں, بھائی کو کچھ نہیں ہو رہا. او یار کیوں نہیں ہو رہا؟ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. مایوسی چھوڑو, رب کو پکڑو انشاءاللہ. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور شاعر اسی بات کو اپنے الفاظ میں اس طرح کہنا چاہتا ہے کہ وطن کی ریت مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین چشمہ یہیں سے نکلے گا. قافلہ جو عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہے گا راستہ وہیں سے نکلے گا. آئیے لوٹ کر آئیے گا. عرفان رمضان میں وظائف رمضان ابھی جاری ہے, آپ کی کالز کا انتظار بھی رہے گا اور آپ کا خصوصی انتظار ہے. جی خوش آمدید. عرفان رمضان میں وظائف رمضان ابھی جاری ہے. ایک وظیفہ آپ کی فرمائش کے اوپر, جو بہت دور دور کا سفر کر رہے ہوتے ہیں لوگ, تو اس سفر کو بحفاظت اپنی منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے کیا وظیفہ ہونا چاہیے علامہ صاحب؟ اپنی منزل مقصود تک بحفاظت پہنچنے کے لیے سب سے پہلے جب اپنے گھر سے نکلے تو 2 رکعت نفل پڑھ کے نکلیں, سفر کی نیت سے. حضور علیہ السلام کی یہ عادت کریمہ ہے. اور اللہ عز و جل سے دعا کر کے کہ یا اللہ اپنے انبال کو, اہل خانہ کو سب فی امان اللہ, آپ کی امان میں یا اللہ چھوڑے جا رہا ہوں. اور چلتے ہوئے اللہ عز و جل کی بارگاہ طلب کریں, یعنی کہ ایک تو استغفار کریں,
اور دوسری اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جتنا ہو سکے یا حفیظ و یا سلاموں کا ورد یا کرتے حفیظ و یا سلام. اے اللہ حفاظت کرنے والے، اے سلامتی دینے والے، بس یہ ورد کرتے ہوئے اپنے سفر پر جائیں. منزل پر پہنچ جائیں، 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کریں، منزل پر پہنچنے کے شکر ادا کریں، اور اپنا کام کر کے جس قدر ہو سکے واپس جائیں. یا حفیظ و یا سلام ہو. یا حفیظ و یا سلام ہو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب؟ وعلیکم السلام سر، میں محمد سلیم بات کر رہا ہوں کراچی بلدیہ ٹاؤن سے. جی برادر امن فرمائیے گا. سر میرا علامہ صاحب سے سوال ہے کہ میں قرآن شریف نہیں پڑھا ہوں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائے کہ میں پڑھ سکوں سر. بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے. کہہ رہے ہیں میں قرآن شریف پڑھا ہوا نہیں ہوں، ہائے ہائے. کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اجر و ثواب بھی ملے اور قرآن شریف پورا پڑھ سکوں. اب تو قرآن شریف پڑھنا مسئلہ رہا ہی نہیں ہے. گوگل بابا آپ کے پاس ہے. یہاں جہاں خرافات ہوتی ہیں وہاں اچھی چیزیں بھی ہیں. آپ کو یہاں پر ٹیوٹر ملے گا. اس کے علاوہ مختلف لوگ آن لائن قرآن مجید پڑھا رہے ہیں. آپ کے علاقے میں مساجد موجود ہیں، وہاں پر قاری صاحبان موجود ہیں. تھوڑے سے پیسے نکال کے ان کی خدمت کر دیا کریں، ان کے وقت کی ہدیہ پیش کر دیا کریں اور ان سے سیکھیں. آپ قرآن مجید سیکھیں گے، اس کے لیے آپ دعا بھی کریں، یا اللہ میں سیکھنے کا وظیفہ بھی بتا. سیکھنے کا وظیفہ. اللہ اکبر. وہی میں نے عرض کیا یا رب زدنی علما، کہ اے اللہ تو میرے علم اضافہ فرماؤ. قرآن مجید کے لیے خاص الخاص یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرے مولا مجھے تیرا کلام سیکھنا ہے. بہت اور اچھے. عرض کریں انشاءاللہ الذی ضرور ملے گا. ربی زدنا علما، ربی زدنی علما 11 بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کرے ہر ربی نماز زدنی کے علما، بعد ربی انشاءاللہ. زدنی علما. جی ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائیو کالر اس وقت جا چکے ہیں، دوبارہ لوٹ کر آئیں گے. ربی زدنی علما، اس کو کثرت سے پڑھیے، اور وہ ایک اچھا انداز ہے کہ آپ قرآن شریف کو سیکھنے کے لیے وظائف طلب کر رہے ہیں. تو بہت خوشی ہوئی یہ بات سن کر. ایسے تمام افراد جو پڑھائی میں یا حافظے میں تھوڑے کچے ہوتے ہیں، کیا وظیفہ ہوگا ان کے لیے؟ یہ جو یا حافظ ہو یا حافظ. اللہ، اچھا یا حافظ ہو یا اللہ، یہ آپ کے حافظے کو تیز کرنے کے لیے، اچھا. اور یا حفیظ و حفاظت کے لیے. یہ ذرا اس میں فرق رہے. یا حافظ و حافظ و یا حافظ و، یہ پڑھا کریں جس قدر کثرت کے ساتھ ہو سکے، کم سے کم ایک تسبیح یا حافظ و یا اللہ، یا حافظ و یا اللہ. تو آپ کے یہ بھی ہے. ایک اور بھی بزرگان دین نے لکھا ہے یا قویو، یا قویو. اچھا اے اللہ میرے دماغ کو، حافظے کو قوت عطا فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بھی لائیو پڑھا کالر کریں بھی ساتھ تسبیح میں. انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ میں آسمہ رمضان بات کر رہی ہوں کوڑا سے. کیا فرمائیں گی آپ بہن؟ میرے ہسبینڈ کی جاب نہیں ہے، وہ جاب لیس ہے. انہوں نے سول انجینئرنگ کا کورس کیا ہوا ہے. اچھا کتنے عرصے سے جاب لیس ہیں؟ تقریباً 1.5-2 سال سے. پہلے بیریا ٹاؤن میں ہوتے تھے، اب کورونا کی وجہ سے ان کی جاب نہیں ہے. اور کیا کام کرتے ہیں یہ بھی بتا دیجئے. انجینئر ہیں؟ ویسے ہی کسی کا گھر تیار ہو رہا ہے وہاں پہ. جی انجینئر ہے. کرونا کے بعد نوکری چلی گئی ہے اور اب نوکری نہیں ہے. مجھے یہاں وہ واقعہ سنانے دیں جو 4 بیویوں والا ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھانے کو نہیں ہے. فرمایا نکاح کر لیا. پھر کچھ عرصے بعد یا رسول اللہ نہیں ہے، تنگی ہے. فرمایا نکاح کر لے. دوسرا کر لیا. یا رسول اللہ نہیں ہے کھانے کو. فرمایا نکاح کر لے. تیسرا بھی نکاح کر لیا. اچھا. پھر عرض کیا رسول اللہ اب تو ہم 4 افراد بھوکے رہتے ہیں. فرمایا کہ نکاح کر لے. چوتھا نکاح کر لیا. چوتھی جو بیوی آئی نا، وہ ان کے والد صاحب نا اینٹوں کا کام کرتے تھے. اچھا. ان کو اینٹیں بنانی آتی تھیں. انہوں نے میاں سے کہا یار یہ 3 یہ فاقے دادا بیٹھی ہیں، ایک تم ہو، میں بھی 5ویں آ گئی ہوں، چلو مٹی لے آؤ کنویں کے پاس جو چکنی مٹی ہوتی ہے. وہ جا کے جتنی لا سکتا تھا لے آئے. انہوں نے اینٹیں بنائی، گھر کے تندور میں پکائیں. اتنی اینٹیں بن کے بولا یہ جا کے بیچ کر آؤ. بیچ کر آئے تو اتنا آٹا آ گیا کہ آدھی روٹی سب نے کھا دی. دوسرے دن دوسری بیوی لگ گئی. آپ جی آج زیادہ مٹی لے کر آئیے. زیادہ مٹی لے کر آئے، زیادہ اینٹیں بن گئی. مطلب کرتے کرتے 4 بیویاں مل کے اینٹیں بنانے لگی. اب تو یہ عالم ہو گیا کہ پورے مدینے میں وہ بانٹنے والے بن گئے. ٹیکنیکل ہینڈ تھا ان کے پاس. انہوں نے
اس جو ان کے اندر ایک کوالٹی تھی یا جو ان کے اندر ایک وصف تھا, جو ان کے اندر ایک صلاحیت تھی, اس کو استعمال کیا, اللہ نے اس کو ذریعہ رزق بنا دیا. کیا اب مشورہ دے رہے ہیں نوکری آپ نہیں ہے تو شادیاں برائے کرنے؟ نہ شادی نہ کریں یار, اسی چیز کو تو ہمارے یہاں غلط مطلب لے کر کے لوگ کرتے ہیں. میں کیا بتا رہا ہوں, ان کی چوتھی بیوی کے پاس ایک ٹیکنیکل ایج تھا, ان کے پاس ایک ٹیکنیکل صلاحیت تھی, اسکل تھی. آپ کے پاس بھی بہت ساری اللہ نے اسکلز دی ہوئی ہیں. اگر نوکری نہیں ملتی تو برائے مہربانی اللہ سے دعا مانگے, یا اللہ تو مجھے رزق حلال عطا فرما. فجر کی نماز کے بعد یہ والی آیت سورہ شورى کی 19ویں آیت, اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ لطیف ہے, کائنڈ ہے بندوں پر, جو جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے. صحیح. آپ بن جاؤ نا اس کے چاہے جانے والے بندے. صحیح. اٹھے نماز پڑھیں فجر کی, مانگیں, اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جب وہ پرندوں کو دیتا ہے تو ہم کو کیوں نہیں دیتا؟ ٹھیک. علامہ صاحب کا اس وقت اسکرین پہ نمبر بھی چل رہا ہے, اگر آپ چاہتے ہیں پروگرام کے بعد بھی ان سے رابطہ کرنا تو آپ کال کر سکتے ہیں. یہ بہت ہی شفیق اور مہربان ہے, آپ کے لیے خصوصی توجہ اور وقت بھی دیں گے. اب آج کے معاشرے میں چاہتا ہوں کہ یہ بات بھی واضح رہے کہ تھوڑا مشکل ہے. یقینی طور سے روایت کی سند پہ کوئی اعتراض نہیں, علامہ صاحب کی سحر بیانی پہ کوئی اعتراض نہیں, مگر جس کی 3 بیویاں ہوں اور فاقہ چل رہا ہے اس پہ چوتھی کہاں آتی ہے جناب, دوسری بھی نہیں آتی ہے. مگر اسکل آ جاتا ہے, اسکل تو آپ کے پاس بغیر شادی کیے بھی آ جاتا ہے, اس کو یوٹیلائز کریں. ساری بات کا متن یہ ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. علامہ صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں میں, اور انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوتی ہے وظائف رمضان میں. تب تک کے لیے یعنی اب وقفے کے بعد لوٹ کر آنے کے لیے تھوڑا سا چھوٹا سا وقفہ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا. عرفان رمضان